میں امداد سن لو، بشرا بی بی، چودھری پرویز الہی اور حسان نیازی 2 گرفتار ہیں اور 1 کو شامل تفتیش ہونے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ غیر معمولی حالات ہیں، اسلام آباد کا موسم گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے سیاسی طور پر۔ ویسے تو بارشیں بھی ہو رہی ہیں، کبھی حبس ہوتا ہے، کبھی ہوا چلتی ہے، کبھی موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، لیکن سیاسی موسم جو ہے وہ بتدریج گرم ہوتا جا رہا ہے۔ نگران حکومت آ گئی ہے، وزیر اعظم اپنی کابینہ بنانے میں مشاورت کر رہے ہیں، حتمی مشاورت چل رہی ہے ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس میرا ویلاگ پہنچے تو نگران کابینہ کہ جو اہم کلیدی منسٹریز ہیں، وزارتیں ہیں، ان کا اعلان کر دیا جائے۔ لیکن سیاسی طور پر جو صورتحال شہباز شریف کی حکومت کے دوران تھی اس سے زیادہ گرم ہونے جا رہی ہے، اس سے زیادہ شدید ایکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا اپنے ویلاگز میں کہ آج یعنی 15 اگست سے جو ہفتہ شروع ہوگا، کیونکہ کل تک چھٹی تھی، کل 14 اگست تھی، اس سے پہلے ایک دن اپنا اتوار تھا، پھر ہفتے کی چھٹی، تو 3 دن کی یہ چھٹیاں تھیں، اور میں نے گزارش کی تھی کہ ان 3 دن کی چھٹیوں کے بعد 2 چیزیں ہوں گی۔ ورکنگ ڈے شروع ہوگا آج سے، اور پھر نگران حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکی ہوگی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، کل حلف ہو گیا ہے، اور ان کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ یا شہباز شریف کے جانے کے ساتھ آپ کو کچھ چیزوں میں تیزی نظر آئی ہوگی، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ اب وہ کس شکل میں ہوگی، کون گرفتار ہوگا، کون پکڑا جائے گا، اس پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مطلب ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو پکڑا جا سکتا ہے فلاں کو نہیں، لیکن جو روپوش ہیں، جو مفرور ہیں، ان کی بات ہوتی ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے، کریک ڈاؤن ہوگا، جو زیادہ اچھل کود کریں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ انتخابات کی طرف معاملے کو لے کر جانا ہے۔ انتخابات الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے اور کیا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے، وہ اس پر اگلے ویلاگ میں بات ہوگی۔ لیکن ابھی جو بات ہے وہ ہے کاروائیوں کی، جو تھے نا جن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا، جن کو محبتوں نے مقدس بنا دیا ہوا تھا، اب وہ پکڑے جا رہے ہیں، اب وہ باہر نہیں آ پا رہے۔ عمران خان صاحب خود جیل میں، خان صاحب کے ساتھ آج بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ یہ دوسری ملاقات ہے 5 اگست کے بعد، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، یعنی تقریباً 2 ہفتوں میں 2 ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہوئی ہیں۔ وکلا بھی ملاقات کرتے رہے ہیں۔ سیاسی آدمی ابھی تک عمران خان صاحب کے پاس کوئی نہیں چل کر گیا، نہ شاہ محمود قریشی، نہ اسد کیسر، نہ ایون اسد عمر، کوئی بھی۔ اسد عمر سے شاید وہ ملاقات نہ کرنا چاہیں، لیکن جو ابھی بظاہر تحریک انصاف کے لیے متحرک ہیں، جن کے اوپر عمران خان صاحب اپنا اعتماد شو کر رہے ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو انہوں نے اپنا گدی نشین مقرر کر دیا۔ اب یہ دوسری گدی شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ہے، ایک تو ملتان والی گدی ہے، یہ دوسری گدی قریشی صاحب کو ملی ہے۔ تو قریشی صاحب بھی ابھی تک، اب جب میں بات کر رہا ہوں تو ان کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وکلاء نے ایفرٹ کی، بشرا بی بی نے کہا کہ جی مجھے ملاقات کرنے دی جائے، تو ملاقات کے لیے عدالت کا حکم تھا کہ ملاقات کرنے دی جائے، تو ملاقات کرنے چلی گئی، ان کی ملاقات ہو گئی، دوسری ملاقات ہے۔ اب اندر کیا باتیں ہوئی ہیں، ظاہر ہے خان صاحب پریشان ہیں۔ خان صاحب اپنے وکلاء کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جلدی، جتنا جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے رہا کروائیں، اور ہر سیاسی قیدی، ہر بندہ یہی چاہتا ہے جو جیل میں ہو، یہ کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کے پاس عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب کا جو مسئلہ ہے نا کہ وہ کیوں جلدی رہائی چاہتے، ایک تو ظاہر ان سے جیل نہیں کاٹی جاتی، انہوں نے اپنی زبان سے کئی بار کہا ہوا ہے۔ یہ ہمارے دوست یار جو ہے وہ ایک تو جاوید چودھری نے اپنے ویلاگس میں ذکر کیا ہوا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں رویا کرتا تھا رات کو، دن تو جیسے تیسے گزر جاتا تھا، لیکن راتیں کھانے کو دوڑتی تھی، دل بند ہونے لگتا تھا۔ تو وہ ایک الگ جو ہے وہ معاملہ ہے، لیکن پولیٹیکلی اگر دیکھیں ان سے جیل نہیں کاٹی جاتی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ سیاسی طور پر دیکھیں تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کے بغیر باقی ہنیرا ہے، بھائی پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں جو کارکنوں کو موٹیویٹ کرے، کوئی نہیں ہے جو ورکروں کو جو ہے وہ باہر نکالے۔ کل 14 اگست تھی، اسلام آباد میں تھے ہم، اور 14 اگست کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے جھنڈے لے کر نہیں نکلتی، ایک ٹریڈیشنس ہے۔ قومی پرچم جو ہے
وہ لہرایا جاتا ہے. لوگ گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں میں، ہاتھوں میں، ڈنڈوں میں قومی پرچم لگا کر جو ہے وہ پھر رہے ہوتے. لیکن تحریک انصاف والے ظاہر ہر جگہ اس معاملے میں آگے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ میکسیمم ان کے جھنڈے ہوں. تو کل اسلام آباد میں جہاں نکلے ہوئے تھے سڑکوں پہ ہزاروں لوگ، تو ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ ہزاروں میں کوئی مطلب بیسیوں میں نہیں کہہ سکتا، درجنوں جھنڈے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے تھے. ظاہر خوف کی فضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تحریک انصاف والے ڈرے ہوئے ہیں. جب لیڈرشپ ڈر جائے تو بیچارہ کارکن کیا کرے گا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب خود نہ نکلے، جب دیگر قائدین نہ نکلیں جن کو عمران خان نے پارٹی دی ہے، یا بذات خود جب عمران خان صاحب باہر تھے تو وہ بھی اسی طرح کمرے میں بیٹھ کر، جس طرح ابھی میں ولاگ کر رہا ہوں، کیمرہ لگا کر ولاگ کر کے روزانہ 23 منٹ کی، وہ سمجھتے تھے کہ ان کی سیاست ہو گئی. اس سے سیاست نہیں ہوتی. کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے. گرفتار عمران خان صاحب نے ہونا تھا، وہ ہو گئے. تو اب خوف کی فضا ہے، اب کوئی نہیں نکل رہا. تو کل بھی یہی ہوا، لوگ نکلنا چاہ رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، مگر خوف ہے، کیونکہ قیادت میں خوف. باقی تو کارروائیوں سے تو خوف ہوتا ہی ہے، لیکن قیادت کے رویوں سے اس خوف کو لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے اوپر زیادہ طاری کیا ہے. یہ بڑا المیہ ہے تحریک انصاف کے لیے. تو بہرحال تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کوئی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اپلائی نہیں کیا. تو عمران خان صاحب باہر تھے، تو جیسے تیسے کر کے ولاگ کر کے اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی لائن دے رہے ہوتے تھے. اس وقت تحریک انصاف کو کوئی لائن نہیں مل رہی کسی بھی قسم کی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو شروع کے 2-3 دنوں میں تو کور کمیٹی کے اجلاس ہوتے تھے اور ایک بیان جاری ہو جاتا تھا. اب ری ایکشن آتا ہے. ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی ایکشن کرتی تھی اور پھر اس کا جواب آتا تھا ان کے مخالفین کی طرف سے. اب تحریک انصاف کی ٹوٹل پالیٹکس جو ہے وہ ری ایکشن پر رہ گئی ہے. اور جب اپوزیشن کی سیاست ری ایکشن پر رہے تو پھر وہ سیاست زیادہ دیر ٹک نہیں پاتی، کیونکہ اپوزیشن نے حکومت کو مجبور کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن نے اپنے لیے راستے نکالنے ہوتے ہیں، تو راستے نکالنے کے لیے افینسو ہونا پڑتا ہے. یہاں معاملہ ڈیفینسو ہوا ہے. تو بہرحال بشریٰ بی بی کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں نے گزارش کی کہ خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جتنا جلدی باہر آئیں گے اتنا جلدی ان کی پارٹی کے لیے بھلا ہوگا، بہتری ہوگی ان کی پارٹی کا. لیکن ظاہر ہے ایسا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ جس طرح سیاست نہیں اس طرح کر رہے، تو خان صاحب کا اس طرح باہر آنا بھی مشکل لگ رہا ہے. جو باہر ہیں وہ اندر جا رہے ہیں. اب تو آج بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو 9 مئی کے واقعات میں تھانہ کوثار کے میں درج مقدمات تھے، اس میں عمران خان صاحب کچھ مقدمات میں شامل تفتیش ہوئے، کچھ میں نہیں ہوئے. وہ مدعا عدالت میں تھا، تو عدالت نے بشریٰ بی بی کی ضمانت میں تو توثیق کر دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بشریٰ بی بی شامل تفتیش ہو. اب شامل تفتیش ہونا، میں نے کہا تھا نا کہ اب اگلا جو گرفتاری ہو سکتی ہے وہ بشریٰ بی بی کی ہے. کافی سارے معاملات ہیں، اور وہ جو مبینہ ڈائری جس کو سرکار تو کہہ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کی ڈائری ہے، میں آپ مانے نہ مانے، پی ٹی آئی مانے نہ مانے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی ڈائری ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہوگی، پتہ بھی کروایا جائے گا یہ کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، سارا کچھ. تو اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ بشریٰ بی بی کی بھی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اب معاملات اس طرف آپ کو چاہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ آج سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے یہ خطرناک ہوگا. پرسوں میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا عمران خان کے لیے، ان کی سیاست کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے جو ابھی گرفتاریوں سے بچے ہوئے. کل حسان نیازی ایبٹ آباد سے گرفتار ہوئے، پھر ان کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اچھا، اب 9 مئی کے واقعات میں وہ مطلوب تھے لاہور کی پولیس کو، لیکن ان کو کوئٹہ کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا. تو اب اپنا کوئٹہ پولیس سے پنجاب پولیس نے اب رابطہ کیا ہے کہ جی حسان نیازی ہمیں دے، ہمارا ملزم ہے. ہم نے 9 مئی کو انہوں نے جو وردی لہرائی تھی کور کمانڈر کی، بڑا سنگین جرم تھا. ایک طرف کور کمانڈر ہاؤس چل رہا تھا اور دوسری طرف ایک فاتحانہ تقریر ہو رہی تھی حسان نیازی صاحب کی. حسان نیازی صاحب کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ ان کا اس سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، کزن ہیں، چچا زاد ہیں، لیکن مخالف ہیں. ان کا اس سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حسان اپنے ماموں عمران خان صاحب کی سیاست کر رہے تھے. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کل بھی اور آج بھی کہ ان کے بیٹے کا پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہے، لاپتہ ہے. تو اب تو خبریں آ گئی کہ ان کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ظاہر ایک باپ کے لیے تکلیف ہے. اور حسان نیازی کے معاملے میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے
اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے. اور باقی جو دوسرا ہوتا ہے نا کہ اس طرح لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نہ حسان کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کسی اور کے ساتھ ہونا چاہیے. کبھی بھی حسان نیازی کے اس ایکٹ کی حمایت نہ کی جا سکتی ہے. لیکن جو ایک آپ پولیس کا ملزم, ریاست کا ملزم, اور پھر ایک ان کے اہل خانہ, سزا جو ہے وہ ہوتی ہے ملزم کے لیے یا مجرم کے لیے, لیکن اہل خانہ جن کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, اس کے لیے سزا نہیں ہونی چاہیے. کم از کم ذہنی اذیت, یہ تو ظاہر سزا ہوتی ہے باپ کے لیے کہ جوان سال بیٹا جیل میں ہے اور ان کو اندازہ ہے اس چیز کا, حفیظ اللہ نیازی صاحب کو, کہ وہ لمبے عرصے کے لیے جیل جا سکتے ہیں, سزا ہو سکتی ہے ان کو. لیکن اس کے علاوہ یہ تکلیف کہ پتہ نہیں کدھر ہے بھی کہ نہیں ہے, ہوتا ہے نا ایک, مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو یہ ذرا والدین کی اذیت کم کرنے کے لیے ریاست کو اور حکومت کو کوشش کرنی چاہیے. جن کے مطلب جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے اوپر اگر مقدمات ہیں تو ان کے اہل خانہ کو اس طرح کی اذیت نہیں ہونی چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ جی فلاں جیل میں یہ مقدمہ چل رہا ہے, تاکہ فیملی دفاع کے لیے وکیل بھی کر سکے, اور کم از کم یہ اذیت نہ ہو. جو میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ جس طرح ان کا معاملہ ہے, اب تو خیر جس طرح وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید ان کے اہل خانہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کدھر ہیں اور کہاں ہیں, کسی اور کو نہیں پتہ. ہو سکتا ہے اہل خانہ کو اعتماد میں لے کر کوئی رابطہ شابطہ کروایا گیا ہو, لیکن مطلب قانون کو نہیں پتہ وہ کدھر ہیں. بیسیکلی بنیادی بات یہ, تو قانون کو پتہ ہونا چاہیے, عدالت کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کدھر ہے اور کس جرم میں اندر ہے. تو حسان نیاز کی گرفتاری اسی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 15 اگست سے یہ جو نیا ہفتہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے چھٹیوں کے بعد, اس کے بعد کارروائیاں تیز ہوگی, تو وہ گرفتاری اسی سلسلے کا حصہ ہے. عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ آرمی چیف نے ایبٹ آباد جانا تھا, تو جب اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے تو ایبٹ آباد جیسے علاقے جہاں اسامہ بن لادن تھے وہاں پر, تو ایسے علاقوں میں پھر جو ہے وہ سرچ آپریشن پراپر کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا, کیونکہ پاکستان میں ظاہر ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں, دہشت گردی ہے, تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے. تو اس میں حسان نیازی صاحب جو ہے وہ اس میں پکڑے گئے. تو مطلب شاید کسی نے مخبری کی, یا ایک ہوتا ہے کہ جی قسمت نے ساتھ نہیں دیا, جتنا عرصہ 9 مئی کے بعد قسمت نے ساتھ دیا لیکن اس کے بعد قسمت ساتھ چھوڑ گئی تو گرفتار ہو گئے. تو بہرحال اچھا, اب وہ کارروائیاں مزید تیز ہوں گی. اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے بشرا بی بی کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب پرویز الہی صاحب دیکھ لیں کہ تھے, میں بار بار جب پرویز الہی کو سوچتا ہوں نا, مجھے یا جو لوگ جیلوں میں ہیں یا جو لوگ روپوش ہیں, تو مجھے اپنا ہی ظاہر ایک وہ بات یاد آ رہی ہوتی ہے کہ خان صاحب اب وہ بدبخت بن گئے کہ جس کو بھی ہاتھ لگائیں گے مٹی ہو جائے گا, سونے کو ہاتھ لگائیں گے مٹی ہو جائے گا. پہلے خان صاحب کو پارس سمجھا جاتا تھا کہ جو خان صاحب کے قریب آتا تھا خان صاحب ہاتھ ملاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا, لیکن اب چکر الٹا چلا ہے نا. تو اب خان صاحب کی وہ صورتحال نہیں رہی. اب اس طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ خوش قسمت نہیں رہے, لوگوں کی قسمت تبدیل کرنے والے نہیں رہے. اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو جڑے گا وہ مطلب اس کی قسمت ہر جائے گی وہ. تو پرویز الہی صاحب اچھے خاصے وزیر اعلیٰ بن رہے تھے, کبھی اتنی اس طرح کی مشکل جیل انہوں نے نہیں کاٹی. شاید ان کی سب سے جو بڑی مخالف پیپلز پارٹی کے دور میں جب انہوں نے جیل کاٹی تھی تب بھی شاید اتنی مشکل جیل نہیں تھی. اب پرویز الہی صاحب رہا ہوئے کل اسلام آباد اڈیالہ جیل سے, نظر بندی کے معاملے سے, وہاں سے رہا ہوتے ہی ان کو نیب نے گرفتار کر لیا. نیب کہتا ہے کہ جی ہمارے یہ ملزم ہے, ہم 72 ارب روپے کے ٹھیکے گجرات کے, اور انہوں نے وہاں پر بغیر حساب کتاب کے ٹھیکے دے دیے. اس پر تو ایکسیمز اور اس طرح کے جو افسران ہیں ہائی ویز کے اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے, پھر اس میں ان کے اپنے پرنسپل سیکریٹری اور پنجاب اسمبلی کے سابق سیکریٹری جو تھے محمد خان بھٹی صاحب, ان کے وہ وعدہ معاف گواہ ہیں, ان کے بیانات سامنے آ چکے ہیں, ویڈیو ریکارڈنگ سامنے آ چکی ہوئی ہے. انہوں نے کھل کر بتایا ہے کہ کس طرح پرویز الہی صاحب ٹھیکوں میں اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لیتے تھے, کس طرح مونس الہی صاحب آ کر پیسے لیتے تھے. تو پرویز الہی صاحب کو نیب نے گرفتار کر لیا, اور آج نیب کی عدالت نے پرویز الہی صاحب کا جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے. ایک وہ وقت تھا اسی حکومت کے دوران کہ پرویز الہی صاحب گرفتار تھے, ان کے اوپر اینٹی کرپشن کا مقدمہ تھا, ریمانڈ لینے گئی تھی پولیس اور عدالت نے بری کر دیا تھا.
یہ ایک میں نہیں 2-3 مقدموں میں ایسا ہوا کہ پولیس جا رہی ہے ریمانڈ لینے کے، میں ریمانڈ دے، عدالت کی ریمانڈ کس چیز کا، بری کرو پرویز الہی صاحب کو، رہا کرو، نہیں رہائی ہو رہی ہوتی تھی۔ اب بھی نظر بندی ختم ہوئی ہے، نیب نے اٹھا لیا ہے۔ اب ظاہر ہے نیب کی میں تو بندہ لمبا جاتا ہے، تو 21 اگست تک نیب نے پرویز الہی صاحب کو حوالے کر دیا ہوا ہے، اپنا عدالت نے نیب کے حوالے کر دیا ہوا ہے پرویز الہی صاحب کو۔ اب اور معاملات سامنے آئیں گے تیزی کے ساتھ، وہ میں اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے اس میں بات کروں گا۔ فرا گوگی ہے، اعظم خان ہے، سائفر کے معاملات ہیں، وعدہ معاف گواہیاں ہیں، وہ جتنی چیزیں گوسلوں پر تھیں نا، آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ کبھی چیف جسٹس صاحب مداخلت کر رہے ہوتے تھے، کبھی نیچے والے جج کہتے تھے کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب وہ نہیں رہا، دور بدل گیا ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہے، انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم بن گئے، اور اب معاملات سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اب ان قوتوں کے ہاتھ میں ہیں جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے مسلسل 2 نمبریاں کی ہیں۔ بلا کر ملاقات کر کے کہتے تھے کہ جی مجھے تحریک عدم اعتماد سے بچاؤ، اور پھر باہر نکل کر کہتے تھے نیوٹرل غیر جانبدار، غدار، میر جعفر، میر صادق۔ تو اب وہ زیادہ تر وہ معاملات دیکھیں گے اور ان کے سامنے ریزسٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نیا دور ہے نا، یہ نیا دور اچھا دور نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اگلے ولاگ میں بات کریں گے انتخابات، نواز شریف صاحب کی واپسی، اور پھر اگر اس میں وقت بچا اس میں تو فرا گوگی اعظم خان، ورنہ فرا گوگی اور اعظم خان اس سے اگلے ولاگ میں کافی ساری انفارمیشن ہے۔ اسلام آباد میں بہت زیادہ اب چیزیں تیز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔